رجب بٹ کیا کرتے ہیں، اس پہ الزام لگتا ہے گستاخی کا، اور اس کے بعد یہ سیدھا چلا جاتا ہے پاکستان سے سعودی عرب کہ ایک بندہ اگر یہاں پہ گستاخ ہے تو پھر سعودی عرب میں کیوں نہیں ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا، تو پھر یہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ کے سامنے معافی بھی مانگتا ہے۔ صوفی گجراتن نے حقیقی معنوں میں گستاخی کی تھی، ایکچوئل کیا ہوا آج گرفتار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ صوفی گجراتن کو اجمان پولیس نے گرفتار کر دیا ہے۔ خانہ کعبہ کی جو اس نے بے حرمتی کی تھی اس کی سزا اس کو ملنے والی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس تھمبنیل کے اوپر رجب بٹ کی پکچر کیا کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ دل کی باتیں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، میکسیمم لوگوں تک آپ نے اس ویڈیو کو پہنچانا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں کچھ باتیں آپ کو کلیریفائی کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفی گجراتن جس نے پاکستان سے باہر بیٹھ کے بے حرمتی کی، پھر اس کے بعد اجمان پولیس نے اس کو گرفتار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ باہر باقی ملکوں میں بھی اگر کوئی گستاخ ہوتا ہے تو اس کو گرفتاری کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اس نے بے حرمتی کی، گرفتار ہو گئی، اس پہ کیس چلے گا۔ اب بے حرمتی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ یہ اسلام صرف ہمارے پاکستان کا ہے، نہیں، یہ دبئی کا بھی ہے، یہ قطر کا بھی ہے، یہ تمام مسلمانوں کا ہے، اور تمام اسلام کے جو ممالک ہیں، اسلامی ممالک، یہ سب کا اسلام ہے۔ سارے اس اسلام سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم پاکستانی زیادہ کرتے ہیں، نہیں، سب کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنا رحم کیا ہوا ہے عرب کنٹریز پہ، جہاں پہ مدینہ منورہ شریف ہے، جہاں پہ ہمارا خانہ کعبہ ہے۔ ہم سب پوری دنیا سے جاتے ہیں، مسلمان وہاں پہ جا کے عبادت کرتے ہیں، اور وہ جگہ سب کے دل میں بستی ہے۔ اس ٹائم پہ سعودی عرب ہو گیا، سب کے دل میں بستا ہے۔ مسجد اقصیٰ سب کے دل میں بستی ہے، اور اسی طرح جو تمام اسلامک ممالک ہے وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ہمارے سعودی عرب کی۔ اب ہوتا کیا ہے، رجب بٹ کی طرف اب آتے ہیں۔ رجب بٹ کیا کرتے ہیں، اس پہ الزام لگتا ہے گستاخی کا، اور اس کے بعد یہ سیدھا چلا جاتا ہے پاکستان سے سعودی عرب۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ پاکستان کے اندر ایک بندے پہ گستاخی کا لیبل لگتا ہے، لیکن وہ سعودی عرب چلا جاتا ہے جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، پھر اس کے بعد وہ خانہ کعبہ چلا جاتا ہے، پھر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو بناتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دبئی بھی جاتا ہے، آپ لوگ دیکھ چکے ہیں، دبئی میں بھی کچھ عرصہ وہ رہتا ہے، پھر یو کے میں چلا جاتا ہے۔ میں ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، اس بات کا آپ لوگوں نے مجھے جواب دینا ہے کہ ایک بندہ اگر یہاں پہ گستاخ ہے تو پھر سعودی عرب میں کیوں نہیں ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا، وہاں کی گورنمنٹ نے اس کو گستاخ ثابت کیوں نہیں کیا، پھر اس کے بعد وہ دبئی جاتا ہے تو دبئی کی گورنمنٹ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا، صوفی گجراتن کو پکڑ لیا، رجب کو کیوں نہیں پکڑا گستاخی پہ، وہ بھی تو مسلمان ملک ہے۔ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے، یہ بڑی میں آپ کو ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں کہ جو بندہ بھی گستاخ ہوگا اس کو کوئی بھی ملک پناہ نہیں دے گا، ہر ملک میں اس کی گرفتاری ہوگی۔ ہاں، جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پہ وہ پناہ لے سکتا ہے، لیکن سعودی عرب نہیں جا سکتا، دبئی نہیں جا سکتا، قطر نہیں جا سکتا، شام، عراق، ایران، کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ تو جب اس کو پاکستان سے الزامات لگتے ہیں، کچھ لوگ اس پہ لگاتے ہیں، تو پھر یہ پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے، وہاں پہ جا کے خانہ کعبہ کے سامنے معافی بھی مانگتا ہے۔ میں صرف اس بات کا مجھے جواب چاہیے کہ اگر وہ گستاخ تھا تو سعودی عرب گورنمنٹ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا، خانہ کعبہ اس کو کیوں جانے دیا گیا، پھر اس کے بعد دبئی آیا، دبئی اس کو کیوں نہیں پکڑا گیا۔ یہ چیز مجھے تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے کہ جس بندے کو پاکستان کے اندر آپ گستاخ بنا دیتے ہیں، باقی ملک اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ اس کو ویلکم کرتے ہیں، وہ اس کو ویزا دیتے ہیں کہ جب دل کرے بھائی آپ ہمارے پاس آئیں، یہاں پہ آ کے رکیں۔ یہ سارا سنیریو جب میں نے دیکھا صوفی گجراتن کا کہ دیکھیں کیسے اس نے بے حرمتی کی اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کی گرفتاری ہو جاتی ہے۔ یعنی دبئی بھی اس چیز کو برا سمجھتا ہے، اور بڑا اچھا وہاں پہ سٹیپ لیا گیا صوفی گجراتن کو۔ لیکن رجب بٹ کے حوالے سے میں بولوں گا، جو لوگ بول رہے ہیں کہ جی وہ گستاخ ہے، تو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے اسلام کے اندر ہم کسی کو بھی جب تک پروف نہ ہو، جب تک کوئی چیز پروف نہ ہو، تب تک ہم کسی کو نہیں بول سکتے کہ بھئی آپ گستاخ ہو، آپ نے یہ کر دیا، آپ نے وہ کر دیا۔ ہاں، انسان مسلمان ایک اچھا مسلمان ایک برا مسلمان ہو سکتا ہے، وہ اپنے اعمال پہ اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اعمال کیسے، ہم اس کو برا مسلمان بول دیں گے اس کے اعمال کی کہ چلو جی اس کے اعمال نہیں ٹھیک، یہ برا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں ایک گستاخی کی، کہ گستاخی کا الزام کسی پہ بھی کھڑے ہو کے اسلام کے اندر یا پاکستان کے اندر آپ لگا دیتے ہو، حالانکہ دوسرے ممالک میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی۔ جو بندہ بھی گستاخی کرے گا بالکل واجب القتل ہے، لیکن گستاخی کرے تو صحیح، لیکن جس نے گستاخی نہ کی ہو اس پہ لیبل لگا دیا جائے
بہت سارے لوگ ہیں، اگر میں نماز کی بات کروں، رجب بٹ نے غلط کیا، نماز کی جو ویڈیو بنائی غلط ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، کراچی ادری تھانے میں FIR ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ اور بھی ہیں کہ جنہوں نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں، پھر اس کے بعد رجب بٹ کے آڈینس بڑھ گئی، اس کو مل گئے فالورز، مل گئے ویوز، مل گئے، تو اس کے پیچھے پھر لوگ پڑ گئے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں، میں نے خود دیکھیں. اور جہاں تک میں بات کروں وکلا کی، دیکھیں اسلام سب کا ایک ہے، چاہے ہمارے وکیل بھائی ہوں چاہے دوسرے بھائی ہوں، اسلام ہم سب کا ایک ہے. اسلام نہیں دیکھے گا کہ کل کو یہ وکیل ہے، یہ فوجی ہے، یہ پولیس والا ہے، فلانا ہے. نہیں، اسلام کے اندر آپ نے جواب تو دینے ہیں. اگر میں اچھا مسلمان ہوں، میں اپنی بات، اگر میں اچھا مسلمان ہوں تو میں اب اگلے کے اوپر پھر میں فتویٰ لگاؤں گا تو کم سے کم میں نے اپنے مال بھی تو دیکھنے ہیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، سنت کے مطابق کپڑے پہنتا ہوں، مجھے مسجد میں جاتا ہوں، مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور ساری چیزیں کرتا ہوں. اس کے علاوہ میرے پاس دین کا نالج بھی ہے. اگر میرے پاس دین کا نالج نہیں ہے، میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا. کسی کو گستاخ ہمارے علماء، جید علماء وہ کہہ سکتے ہیں، عالم دین جو ہیں، جو پراپر عالم دین ہیں، جو مفتی ہیں، ان کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کی بات سمجھ میں نہیں آتی. میں اکثر ویڈیو سکرول کرتا ہوں، میں اس میں دیکھتا ہوں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں رجب بٹ کو سپورٹ نہیں کر رہا. دیکھیں اگر وہ گستاخ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہمیں اپنے ماں باپ بھی نہیں عزیز. تو رجب بٹ کیا چیز ہے؟ ہمیں ہمارے ماں باپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ عزیز نہیں ہے. ہمیں ہمارا نبی زیادہ عزیز ہے، اور سب کو اس بات کا پتہ ہے. اگر کسی کے والدین بھی گستاخی کرتے ہیں تو آپ ان کو مار سکتے ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی حرف نہیں ہم مسلمان برداشت کر سکتے. اسی طرح ہمیں رجب سے کوئی اس قسم کی دلچسپی نہیں ہے. ہم صرف یہاں پہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ کیا اس نے گستاخی کی ہے یا گستاخی نہیں کی. دیکھیں گستاخی اگر اس نے کی ہوتی نا، آپ یقین مانے پورا پاکستان اٹھ چکا ہوتا. لیکن کیا ہے، چند لوگ اگر اٹھتے ہیں، اس پہ کیسز کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے فیم، اس کی آڈینس ہی اتنی ہے کہ اس سے فیم تو ملے گا. میں یہاں پہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے بھی اس کے اوپر الزامات لگائے، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا سر. آپ وہی بات ہے کہ سب کوئی میں اپنی بات کروں گا، ہم لوگ شادیوں میں بھی ناچتے ہیں، پیسے بھی پھینکتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں. دوسری سائڈ پہ ہم لوگ جاتے ہیں اور کسی کے اوپر فتوے لگا دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اور باقی اس کی جو ذاتی لائف ہے اس کی اپنی ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا. اگر رجب بٹ کچھ غلط کر رہا ہے، اس کا گناہ اس کو اللہ دے گا. لیکن کسی کو آپ گستاخ چھوڑ دو، کسی کے اس کے آپ تہمت لگا دو، اس پہ الزامات لگا دو، بار بار اس کی باتیں پکڑ لو. میرا خیال ہے کہ یہ غلط ہونا چاہیے، اور اس بات کی ہمارے اداروں کو بھی ایکشن لینا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی اٹھے کسی پہ بھی کیس کر دے، الزام لگا دے. باقی جو ہمارے وکلا ہیں ہمارے لیے بڑے رسپیکٹڈ ہیں، بڑے اچھے وکیل ہیں، لیکن کیا وکلا اسی طرح اٹھیں گے کیس کر دیں گے کسی پہ بھی، اور اس پہ کریں گے کہ جو پاکستان کا ہائی لیول کا، جس کے فالورز ہوں گے، جس کے ویوز ہوں گے. بہت سارے کیسز ہیں، ہمارے دن کو لوگ ڈیلی میسج کرتے ہیں، ان کو تو کوئی وکیل بھائی ہمارا نہیں پوچھتا. صرف پوچھتے کن کیسز کو ہیں جس میں ویوز ملنے ہیں، جس میں سارا کچھ ہوتا ہے. پھر بہت سارے لوگ بولتے ہیں جی ہم نے رجب سے فیم حاصل نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ یہ غلط بات ہے. جہاں تک فیم کی بات ہے، دیکھیں رجب بٹ سے کہیں نہ کہیں کسی نے فیم جو اس سے جڑا ہے اس نے حاصل کیا ہے، چاہے نیگیٹو وے میں کرے چاہے پازیٹیو وے میں کرے. رجب بٹ کو بھی خیال رکھنا ہوگا میں نے کس کو فیم دینا ہے یا میں نے فیم نہیں دینا. اور باقی سوال میرا یہی تھا جو آپ لوگوں نے جواب دینے کامنٹ سیکشن میں، کہ کیا پاکستان کا گستاخ سعودی عرب کا گستاخ نہیں ہے؟ کیا وہ دبئی کا نہیں ہے؟ یا پھر جو بندہ وہاں پہ گستاخ نہیں ہے تو کیا پھر پاکستان میں وہ گستاخ ہے؟ یہ میری سمجھ سے باہر ہے. مجھے آپ نے ضرور یہ چیزیں بتانی ہے. صوفی گجراتن نے حقیقی معنوں میں گستاخی کی تھی، ایکچول کیا ہوا آج گرفتار ہے. اور کسی پہ بھی اس طرح کا الزام لگانا، ہم اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم لوگ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. دیکھیں میں تو چیزوں کو سمجھتا ہوں، میرا اپنا ایک مائنڈ ہے، ہمیں پتہ ہے کون سے بندے کا کتنا کیلیبر ہے. پھر ایک عالم دین اگر جان بوجھ کے غلطی کرے، عالم دین کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے اس نے گستاخی کی ہے جو جان بوجھ کے کرتا ہے. پھر کچھ ورڈ اگر آپ کے منہ سے ایسے نکلیں جس کا آپ کو علم نہ ہو اور ان الفاظ کو کہیں اور جوڑ دیا جائے، تو پھر میرا خیال ہے کہ نہایت افسوس کا مقام ہے اس بات پہ کہ کسی کے الفاظ کو آپ نے کہیں سے کہیں جوڑ دو. یہ میرا خیال ہے کہ بہت غلط چیز ہے جو کہ بار بار ہو رہی ہے. باقی میں ایٹ دا اینڈ کہوں گا کہ جو بھی گستاخ ہوگا، یہ ہمیں پتہ ہوتا، مجھے پتہ ہوتا کہ یار فلاں بندہ گستاخ ہے، تو ڈیفینیٹلی میں اس کے اگینسٹ رہتا. میں کبھی اس کے فیور میں بات نہ کرتا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے میرے لیے نہ رجب ہے نہ کوئی اور بندہ ہے، کوئی بھی ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن کم سے کم اگلے کو اتنا انصاف تو دو. باقی جو آپ کہتے ہو جی اس کے اندر اگر کوئی لڑکیوں کے مسئلے اس پہ الزامات لگے،
کچھ جو باقی جو بھی معاملات ہے اس کا، میں اس چیز کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ اس کی پرسنل چیز ہے، میڈیا پہ آئی، لوگوں نے شور کیا، وہ اس کے اپنے معاملات ہیں، میں اس کے بارے میں اس لیے بات نہیں کروں گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کیمرے کے پیچھے جو کرتا ہے ہر بندے کی اپنی لائف ہے، آپ کو نہیں پتا، ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کیمرے پہ اتنے اچھے بیک اینڈ لائف آپ ان کی دیکھیں، آپ لوگ حیران رہ جاؤ۔ چیزیں کچھ لوگوں کی نکلتی ہیں، سب کی نہیں نکلتی، لیکن کیا ہے، جو چیز کیمرے پہ آئے گی ہم نے اس پہ بات کرنی ہے۔ ایسی کوئی چیز اس کی کیمرے پہ آ رہی ہے تو بالکل جی ہم اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں، ہم اس چیز میں اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، لیکن جہاں پہ آپ بات کرو کہ اس نے توہین کر دی، غلط بول دیا، میرا خیال ہے کہ یہ چیز نا نہایت ہی نیگیٹو ہے، اور کہنے کے تو بڑا کچھ ہے، لیکن یہاں پہ میں بولوں گا پھر ایک سوالات کا سلسلہ اٹھ جائے گا۔ اچھا، جن لوگوں نے رجب کے اوپر کیسز کیے ہیں نا، میں سب سے میری پوڈ کاسٹ میں کر چکا ہوں، چاہے وہ تحریک لبیک والے ہوں، چاہے وہ ہمارے وکلا برادری ہوں، ٹھیک ہے، تو میں سب سے کیسز کر چکا ہوں، مجھے سب چیزوں کا آئیڈیا ہے، بہت ساری باتیں ہیں، میں بار بار کہوں گا کہ جو میرے دل کے اندر دفن ہے، یقین مانے میں ادھر پھٹ پڑا تو بہت ساری چیزیں اوپن ہو جائیں گی، میں اس لیے اوپن نہیں کرتا، ایک تو مذہب کا معاملہ ہے، میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا، دوسری بات یہ ہے کہ کسی کے لیے مسائل نہیں بنانا چاہتا، اگر کوئی وکیل غلط ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے، میں یہ نہیں کہے گا، اصلاح سب کی ہو سکتی ہے، سمجھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کافی حد تک ان کو سمجھ آ بھی چکی ہے، جو بھی ہے، اگر اس چیز میں رجب غلط ہے تو اس کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے، کچھ چیزوں میں ہمارے وکلا اگر غلط ہیں تو ہم اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن بات یہ ساری کہ یار کسی پہ نہ کیس نہ کرو، اس طرح کیس نہ کرو، کسی کو نہ الجھاؤ، اگر رجب سے آپ کو مسئلہ تھا، جس طرح ہمارے کراچی والی بھائی ہیں، آپ اس کو سمجھاؤ، آپ کی ضد پوری ہوگی، کراچی وہ آ چکا ہے، چیزوں کو ختم کرو۔ دیکھیں، مذہب کا معاملہ ہے، مذہب کے معاملے میں جس نے بھی جان بوجھ کے ایک ویو بھی لیا، ایک ویو، اگر آپ کسی کو بول رہے ہو نا کہ وہ گستاخ ہے یا اس نے بے حرمتی کی ہے، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ میں نے ویوز لینے ہیں، میں نے مشہور ہونا ہے، تو میں ایک بات بولوں، بہت بڑا جرم آپ کر رہے ہو، آپ اپنی آخرت بھی خراب کر رہے ہو، آپ اپنی دنیا بھی خراب کر رہے ہو، اگر آپ کے مائنڈ میں یہ ہے کہ مجھے ویوز مل جائیں گے، جتنا لوگ جان سکتے تھے آپ وہ جان لیا، جتنا پہچان سکتے تھے پہچان لیا، میرا خیال ہے کہ اب چیزوں کو بس کرنا چاہیے، باقی ہلکا پھلکا آپ اختلاف رکھیں، ایک دوسرے سے بنائیں ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو، لیکن مذہب کو سائیڈ پہ رکھیں، مذہب کو سائیڈ پہ رکھیں، باقی آپ بنائیں، رجب کے خلاف بھی ویڈیو بنائیں، ہم بھی بناتے ہیں، جو کوئی اور ہم بھی ایک دوسرے کے خلاف ویڈیو بناتے ہیں، لیکن مذہب کو سائیڈ پہ رکھ کے بنائیں، مذہب کو بیچ میں انوالو نہ کریں، ویسے پاویں تسی گالی گلوچ کرو، پاویں جو دل کرتا ہے کرو، لیکن مذہب کو بیچ میں انوالو نہ کریں، یہ سب سے میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ ہمارے لیے، ہمارے جو اسلام میں یا ہمارے دل میں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، یقین مانیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ چیزیں سنتا ہوں، جی فلان پہ الزام لگ گیا، اور جو جائز الزام ہے وہ تو چلو جائز ہے جی، اس کو پکڑو، لیکن ناجائز کسی پہ الزام لگا لینا کچھ ویوز کے لیے، ان چیزوں کے لیے بڑا ہمارا دل دکھتا ہے، دوسری سائڈ میں ہم بدعا بھی نہیں دے سکتے، یہ وکیل ہیں، یہ بھی مسلمان بھائی ہیں ہمارے، ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ ان کو بھی اصلاح دے، اللہ رجب کو بھی اصلاح دے، لیکن اس طرح کا الزام کسی پہ نہ لگائیں مذہب کا لے کے، اور میں ایک بات بولوں، کسی پہ بھی لگ سکتا، جو ابھی حالات چل رہے ہیں نا، اس لیے سوچ سمجھ کے بولیں، 376 کی دفعہ سے بچیں، 376 زنا بالجبر اللہ اس سے بچائے، 302 سے اللہ بچائے، یہ جو موٹی موٹی ہے نا، اسی طرح گستاخی سے اللہ بچائے، ہم مسلمانوں کو، ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنے صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ہمارا کوئی بھی صحابہ کیوں نہ، ہم بڑی محبت کرتے ہیں ان سے۔ اینڈ پہ یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں جواب ضرور دینا ہے، جو باتیں میں نے آپ لوگوں سے کی ہے، کہ آپ کو کیا لگتا ہے، میری باتوں کا جواب کیا ہے، کہ کیا سعودی عرب اور دبئی وہاں پہ نہیں ہے وہ گستاخ، پاکستان کے اندر گستاخ ہے؟ تو اس چیز کو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔